دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل چار مینار کے لوگ پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم دلیپ کمار کی اداکاری کے علاوہ ان کی شخصیت کے دوسرے پہلو پر بات کریں گے۔ دلیپ صاحب نہ صرف ایک ایکٹر تھے بلکہ اس سے زیادہ وہ ایک دانشور، ایک فلسفی اور ایک سماج سیوا کے والنٹر اور اردو کے شیدائی تھے۔ اردو کا مشاعرہ ہو یا کوئی بھی کام ہو جو اردو کی ترقی کے لیے ہو، تو کشمیر یا بہار یا بنگال یا حیدرآباد کوئی بھی جگہ ہو، انہیں دعوت دی جاتی تو کبھی انکار نہ کرتے۔ اردو کے سلسلے میں دلیپ صاحب نے کئی بار کشمیر کا دورہ کیا، وہاں کے لوگوں سے ملے اور انہیں اردو کے تعلق سے انٹرویو دیے۔ دلیپ صاحب نہ صرف اردو کے شیدائی تھے بلکہ وہ خود نہایت شائستہ اردو بولتے تھے۔ حالانکہ انہیں فرانسیسی، جرمنی، انگریزی زبانوں کے لٹریچر پر عبور حاصل تھا اور اپنی مادری زبان پشتو کے علاوہ پنجابی، فارسی، مراٹھی، بنگالی، بھوجپوری میں بھی وہ بلا جھجک گفتگو کر سکتے تھے، مگر اردو سے ان کی محبت اٹوٹ تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دلیپ کمار کو فلموں میں داخلہ بھی اردو کی ہی وجہ سے ملا تھا۔ جب بامبے ٹاکیز کی کرتا رہتا دیویکا رانی سے انہیں پہلی بار ملایا گیا تھا تو دیویکا رانی نے ان سے پہلا سوال کیا تھا، کیا آپ کو اردو آتی ہے؟ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ دلیپ کمار نہ صرف اچھی اردو بول سکتے ہیں بلکہ کسی بھی زبان سے اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں، تو پہلی ہی ملاقات میں ان کو اپنی اگلی فلم کے لیے بطور ہیرو سائن کر لیا گیا۔ دوستو، یہ شاید 1976 کی بات ہے جب حیدرآباد کے کنگ کوٹھی پیلس میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس مشاعرے کا افتتاح سابق صدر جمہوریہ ہند جناب فخر الدین علی احمد مرحوم کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اس مشاعرے میں علی سردار جعفری، شاد تمکنت، بانو طاہرہ سعید، صلاح الدین نیر جیسے مشہور شاعر موجود تھے، لیکن جب دلیپ صاحب اس مشاعرے میں تشریف لائے تو سب کی نظر ان کے طرف ٹک گئی۔ ان کی چمکدار شخصیت کے سامنے سارے مہمانوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سفید کپڑوں میں ملبوس اپنے شریک حیات سائرہ بانو کے ساتھ نہ صرف وہ اس مشاعرے میں تشریف لائے بلکہ اپنی ایک نظم بھی سنا کر لوگوں سے زبردست داد تحسین وصول کی تھی۔ دلیپ صاحب کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار کنگ کوٹھی میں حضور نظام کا پیلس عوام کے لیے کھولا گیا تھا اور دلیپ صاحب کے پرستاروں کا جوش و خروش اتنا تھا کہ ہجوم نے کوٹھی کا دروازہ تک توڑ دیا تھا۔ اندر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ جب بھیڑ بے قابو ہونے لگی تو دلیپ صاحب نے حیدرآباد کی تہذیب اور یہاں کے لوگوں کی اردو سے محبت کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کی تھی، جس کے بعد مشاعرہ پرسکون انداز میں دیر رات تک چلتا رہا۔ بعد میں دلیپ صاحب اور سائرہ بانو کے لیے چوکی ڈنر کا اہتمام اس وقت کے سابق وزیر قانون جناب آصف پاشا نے اپنی رہائش گاہ پر کیا تھا۔ دلیپ صاحب ایک بار دارالسلام میں MIM کے جلسے عید میلاد کے موقع پر مشاعرے پر بھی تشریف لائے تھے اور موجودہ اویسی ہاسپٹل کے افتتاح پر بھی آئے تھے۔ دلیپ کمار حیدرآبادی بریانی اور حلیم کو ہمیشہ پسند کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کشمیری پکوان گوشتابے کی بھی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ دلیپ صاحب ہمیشہ حیدرآباد کی اردو زبان کے کلچر کے شیدائی رہے۔ دلیپ صاحب ہندوستان میں اردو کو ختم کرنے کی کوششوں پر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور اردو کے خاطر انہیں کہیں بھی کوئی بھی خدمت کا موقع ملتا وہ خندہ پیشانی سے ان میں شریک ہوتے تھے۔ اردو کی خدمات حیدرآباد کی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کی طرف سے سال 2009 کے اپنے کنویکیشن میں انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ کا اعزاز دیا گیا تھا، جسے حاصل کرنے وہ بیمار رہنے کی وجہ سے خود تو نہ آ سکے مگر ایک تہنیت کا خط انہوں نے بھیجا تھا۔ دلیپ صاحب بغیر کسی دکھاوے اور پبلسٹی بہت سے فلاحی اداروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ بطور ممبر راجیہ سبھا اور بطور میئر بامبے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ آج بھلے ہی کچھ لوگ انہیں ہندو مسلم میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن ان چند لوگوں کو چھوڑ کر دلیپ صاحب کے کروڑوں ہندو مسلم پرستار انہیں نہ صرف ایک اچھا اداکار بلکہ ایک سچے ہندوستانی اور ایک اچھے انسان کے طور پر ہمیشہ عزت دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔